جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی ایک ہیکٹک دن ہے خبروں کے اعتبار سے بھی اور میرے لیے بھی، کہ آج اسلام آباد پریس کلب میں میری کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جس میں پاکستان کے علمی اور ادبی شخصیات جو ہے، میں آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ وہ آئیں اور انہوں نے اپنی لب کشائی کی میری کتاب کے بارے میں، اور حرف کی آبرو بچائی، جو کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کتاب لکھتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کے حرف کی آبرو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آبرو بچائی، اس کے میں مشکور ہوں۔ اب جو اہم خبر ہے، وہ اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک خطاب کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے تو مضبوط رہتی ہے۔ یہ بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو وہ اناؤنس کر دیں گے، اسمبلیاں برخاست کرنے کی تاریخ دے دیں گے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو شاید جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، تو اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ میں حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ ایک پلان جو ہے وہ اتحادیوں کے پاس بھی ہے، تو اتحادی کیا سوچ رہے ہیں اس کے اوپر ہم آج کے اس میں بات کریں گے۔ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہوتے ہیں لمحہ موجود میں اس کے بالکل الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی لیے یہ جو 6 دن کا گیپ تھا یہ بھی دیا گیا ہے، اب 6 سے 2 دن کا آ گیا ہے تاکہ کوئی انگیجمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ٹائم بڑھے گا، کیونکہ 17 کو وہ اناؤنس کریں گے 23 کا یا کسی اور دن کا۔ اور آپ نے کل ہمارے ہی پروگرام میں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں احمد اویس صاحب، بڑے سینئر آدمی ہیں اور بڑے زیرک آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب مئی سے پہلے یہ نہیں کریں گے۔ آج آپ نے اخبارات کے اندر 726 ملین کے، یعنی 726 ارب کے جو روپے کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں، ان کے اشتہار آپ نے آدھے آدھے صفحے پہ دیکھے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے اشتہار جو پنجاب حکومت نے دیے ہیں۔ ایک طرف اشتہار چھپ رہے ہیں، دوسری طرف اتنا بڑا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ایم پی ایس کے ہاتھ میں اس وقت پیسے آئے ہیں، ان کو کام کرنا ہے، لگانا ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسمبلیاں توڑیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ ہی ہوگی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ شاید عمران خان صاحب آگے نہ جا سکے۔ دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہا۔ ابھی عارف علوی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور بلکہ ہو رہی ہوگی اس وقت بھی، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ایسے نہیں گئے ہیں، وہ بہت چیزیں جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، اور ان سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں کہ اس وقت صورتحال بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں کیا ہوگا، بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، پھر وہ اگر آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کی دونوں کی بات نہیں ہو پائے گی، یعنی حکومت اور اپوزیشن کی وہاں پہ طے نہیں ہو پائے گے معاملات، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب صوبوں کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کریں گے کہ پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھیں گی، پارلیمانی کمیٹیاں اگر نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں آئے گا معاملہ، تو یہ خود اٹ سیلف اگر وہ اسمبلی توڑتے نہیں ہیں تو یہ تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ مہینے کا یہ پروسیس ہے جو کہ بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ بن جائے گا آپ کا تقریباً کوئی اگر فرض کیا، ابھی تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب 17 کو کہہ کے 23 کو اسمبلی توڑ دیں گے، وہ بھی 1 ڈیڑھ مہینے کا آگے کا ٹائم دیں گے، اس کے بعد 1 ڈیڑھ مہینہ اس میں لگے گا، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 مہینے کا لگے گا، تو 5-6 مہینے تو یہی بن جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت فیزیبل سچویشن نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، وہاں پہ اگر وہ توڑنا بھی چاہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے پنجاب اسمبلی کے توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں جتنا کچھ کہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر پرویز الہی صاحب ہیں، پھر اور باقی بہت ساری باتیں ہیں، پھر مونس الہی صاحب کی جو کہ آج ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ساتھ ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، ہماری سب کے ساتھ ایک وہ چل رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ مونس الہی صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چودھری شجاعت صاحب گیم میں ان ہو چکے ہیں،
یہ بات ہم آپ کو بتا دیں. اور چودھری شجاعت صاحب اس وقت پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اگر وہ کہیں گے تو پارٹی ان کی وہیں پہ جائے گی جہاں پر ان کی 10 اراکین جو ہے وہ ان کے ساتھ جائیں گے. وہ ایلائز ہیں. ایلائز اگر ہاتھ کھینچتے ہیں تو صورتحال بہت اور چلی جائے گی، پھر استعفوں پہ بات آ جائے گی، پھر اسمبلی تحلیل کرنے کی ضرورت شاید نہ پڑے. تو استعفے جو ہے وہ اگر آپ وہ دیں گے تو اسی طرح ہوگا جیسے قومی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں. اس وقت ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، حکومت افورڈ نہیں کر سکتی، ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا ایک اسمبلی کی بات ہو سکتی ہے، مگر 2 اسمبلیوں سے اگر آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں تو یہ، اور شاید عمران خان صاحب اسی کے اوپر لیوریج لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ لیوریج ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہ لینے دے. باقی جو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب میں میرا جو بیٹا ہے وہ اس کو آئس کریم کھانے کا شوق ہے، تو سردیوں میں وہ کہتا ہے، یا جب بھی کہتا ہے کہ آئس کریم کھانی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں نہیں دینی ہے آئس کریم. تو جب وہ مایوس ہو جاتا ہے مجھ سے اور وہ کہتا ہے کہ جی اب نہیں کوئی بات چل رہی، تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آج کھانی ہی نہیں ہے، میں کل کھاؤں گا. تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اب اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سائڈ پہ ملانے کے لیے کوئی، کیونکہ یہی عمران خان صاحب ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے، امر بالمعروف کے ساتھ ہو. اور امر بالمعروف کیا ہے؟ عمران خان صاحب خود ہیں، تحریک انصاف خود ہے. تو اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں جی یہ رہے، اور رہتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. جبکہ یہی کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک لوٹا جا رہا ہو، ملک چوروں کے ہاتھ میں، اور آپ کہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور آپ کی کوئی آپ جانور بن جائیں. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. آپ کو یاد ہے نا، کوئی یاداشت اتنی تھوڑی نہیں ہے، اتنی چھوٹی نہیں ہے لوگوں کی، لوگوں کو بھول جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہنے کے حوالے سے اور نہ رہنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ذرعی خیالات کیا تھے. بہت ایک دفعہ نہیں 50، ایک تو ان کا سٹاک اتنا ہے کہ روز چلانا پڑے نا ان کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے نیوٹریلٹی کے اوپر کیا کہا تھا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا کہا تھا، آپ جنرل باجوہ کے لیے پہلے کیا کہتے تھے، جنرل باجوہ کے لیے بعد میں کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نان نیوٹرل رہنے پہ کیا کہتے تھے، نیوٹرل رہنے پہ آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سٹاک بنتا ہے، ایک پوری لائبریری بنتی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو یاد دلانے کے لیے روز چلانی چاہیے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو صورتحال اسمبلی کی ہے، یہاں پہ بہت شدت کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کی اکانومی ہے اس کے اوپر بہت افواہوں کا بازار گرم تھا. ہم نے آئی ڈار صاحب کو انٹرویو بھی کیا اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس میں سے نکل آئیں گے. ان کے پاس 12 مہینوں کا ایک پورا پلان موجود ہے کہ کس طرح سے اس پہ آگے بڑھنا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیرس کلب نہیں جا رہے. تو پیرس کلب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، وہ ری اسکیجول کروانے کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قرضے دیں گے، یعنی کہ حکومت دے گی. تو مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، لیکن شاید کوئی سلیوشن، بلکہ بہت کانفیڈنٹ ہے ڈار صاحب کے سلیوشن موجود ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے تو نہیں نا کہ ہم نے اتنی اپنی سیاسی قیمت چکائی ہے تو ہم اس الیکشن میں جانے کے لیے تو ہم نے نہیں چلائی. اور یہی بات جو تھی اس دن آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی. تو ظاہر ہے اتحادی جماعتیں کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ وقت سے پہلے الیکشنز میں جائیں. بلکہ ایک آج انوکھی بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، بلکہ انوکھی تو نہیں، اس پہ غور ہو رہا تھا، لیکن ڈار صاحب نے کہا ہم جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہمیں تو ان کو ایکسٹرا ٹائم ملنا چاہیے، ہمیں تو پریمیئر ملنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ. تو ہم نے ان سے کہا توسیع کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا توسیع جو ہے اس کو بھی ہم اگست میں اس پہ بات کریں گے. تو رول آؤٹ نہیں کیا کسی بھی صورت، اور حکمران اتحاد اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرے گی. جو پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو اسٹیبل کرنا ہے، اسٹیبل کرنے کے بعد لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور پھر الیکشن میں جانا ہے. یہ اتحادی حکومت سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کریں گے نہیں کریں گے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کھائی ہے، پیچھے سمندر ہے. تو اب اس کھائی سے بچنے کے لیے اور سمندر سے بچنے کے لیے ان کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. اور ہم نے آج ان سے پوچھا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ مہنگائی بہت ہے، تو کیا اب آپ کو لوگوں کی، عوام کی مہنگائی نظر نہیں آ رہی؟
تو بہرحال وہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ انہوں نے ماضی کی اگزامپلز دیں اور یہ کہا کہ ہمارے اتنے برے حالات تھے ہم نکل آئے تھے، اب بھی ہم نکل آئیں گے، اور تجربہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کہاں جاتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا، لیکن ایک بات ہے کہ اسلام آباد کے جو ایوان ہے یا جو جسے کہنا چاہیے کہ یہاں پہ جو اہم جگہیں ہیں وہاں پہ اس بات کو سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور صرف معیشت پرائرٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیاست کوئی اور چیز جو ہے وہ اس وقت ترجیح نہیں ہے۔ اسی کے کانٹیکس میں فیصلے ہوں گے، اور اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیتے ہیں تو الیکشنز میں جائے گی حکومت، وہاں پہ لوگ الیکشنز کروائے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ الیکشنز کو جو ہے وہ اگلے اچھے طریقے سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو، یا خیبر پختونخوا میں کافی چیزیں جو ہے وہ پھر حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا پیسے دے دیں، آپ ترقیاتی فنڈز دے دیں، آپ مینیپولیٹ کرنے کے 100 طریقے ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں، اس بات کے امکانات بالکل موجود ہیں۔ سو دیکھنا یہ کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گے، اعلان کریں گے تو کس تاریخ کا اعلان کریں گے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اسی سال کا کریں گے، اگلے سال کے دسمبر کا کریں گے، وہ اگلے سال مارچ کا کریں گے، اپریل کا کریں گے، 3 مہینے بعد کا کریں گے، 1 مہینے کا کریں گے، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ دیکھنی بہت ضروری ہوگی۔ اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد